اور نہایت ہی درد دل سے یہ عرض کروں گا کہ عقل یہ بات نہیں مانتی کہ آپ مٹی لیں، پانی لیں، گارا بنائیں اور پھر اس کی مورتی بنائیں اور پھر اس پر دم کریں اور پھونک ماریں وہ پرندہ بن جائے۔ یہ بات عقل میں نہیں آتی، ماننے میں نہیں آتی۔ اسی طرح اگر مادرزاد نابینا آئے، جماندرو جسے کہتے ہیں، جماندرو نابینا اور اندھا، اس کی آنکھوں پہ کوئی ہاتھ پھیرے تو اس کی آنکھیں روشن ہو جائیں، یہ بات عقل نہیں مانتی اور عقل میں یہ بات آتی بھی نہیں۔ تیسری چیز ہے کہ کوئی آدمی مر جائے، مردہ ہو، ڈیڈ باڈی ہو، اسے اٹھا کر لایا جائے اور آدمی اس پر دم کرے یا ہاتھ پھیرے یا اسے زندہ کر دے، عقل میں یہ بات نہیں آتی اور ماننے میں بھی یہ بات نہیں آتی۔ یہ تینوں باتیں عقل میں، ماننے میں نہیں آتی۔ یہاں ایک چھوٹا سا نوٹ ہے، وضاحتی نوٹ، اسے ذرا ذہن میں رکھیں تاکہ بعد میں آنے والی گفتگو پھر سمجھنا آسان ہو جائے گی کہ معجزہ کہتے ہی اسے ہیں جو عقل میں نہ آئے، معجزہ کہتے ہی اسے ہیں جو معجزہ کہتے ہی اسے ہیں جو ماننے میں نہ آئے۔ وہ کام جو عقل میں نہ آئے، ماننے میں نہ آئے، وہ کام اگر نبی کر کے دکھائے تو اسے معجزہ کہتے ہیں، اور نبی اگر کوئی کام کر کے دکھا دے اور وہ عقل میں آ جائے، وہ ماننے میں آ جائے تو پھر معجزہ نہیں رہتا، پھر وہ معجزہ نہیں ہوتا، وہ معجزہ رہتا ہی۔ معجزہ کہتے ہی اسے ہیں جو عقل میں نہ آئے، جو سمجھ میں نہ آئے، لیکن نبی اسے کر کے دکھا دے۔ کام ایک ہے، کام اگر نبی کر کے دکھائے تو اسے معجزہ کہتے ہیں، ولی کر کے دکھائے تو اسے کرامت کہتے ہیں۔ کام ایک ہے، وہ کام اگر نبی کر کے دکھائے تو معجزہ کہتے ہیں، ولی کر کے دکھائے تو کرامت کہتے ہیں۔ اب یہ بات سمجھ کے میں آپ کے سامنے قرآن مجید پیش کرتا ہوں، اور قرآن مجید کی مشہور سورہ ہے آل عمران۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، ہر نبی کو اللہ نے معجزات عطا کیا، لیکن آج کے خطاب جمعہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ان معجزات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو سورہ آل عمران کے اندر بے نیاز رب نے بیان فرمائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا، اور یہ قرآن مجید کی آیت ہے، انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر۔ یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، انی اخلق لکم، میں بناتا ہوں تمہارے لیے، میں تخلیق کرتا ہوں تمہارے لیے، من الطین، مٹی سے، کہیئۃ الطیر، پرندہ، طیر کو مانا پرندہ، پرندے کی صورت، پرندے کی شکل، پرندے کی مورتی میں بناتا ہوں، اور کس سے بناتا ہوں؟ مٹی سے۔ انی اخلق لکم من الطین، تین مٹی کو کہتے ہیں، کہیئۃ الطیر، میں مٹی سے مورتی بناتا ہوں تمہارے لیے، فانفخ فیہ،
کئی لوگ کہتے ہیں دم کرنے سے کیا ہوتا ہے، پھونکے مارنے سے کیا ہوتا ہے، پھونکے مارنے سے کیا ہوتا ہے، دم کرنے سے کیا ہوتا ہے۔ میری بات ہو تو آپ نہ مانیں، قرآن کی بات تو مانیں۔ قرآن کے لفظ ہیں فانفخوا فیہ، میں مٹی کی مورتی بنا کر اس پر پھونک مارتا ہوں۔ نفخ پھونک کو کہتے ہیں، عربی میں اسے کہتے ہیں نفخ۔ فانفخوا، مٹی کی مورتی بنا کر میں اس پر پھونک مارتا ہوں، دم کرتا ہوں، تو کیا ہوتا ہے؟ سنیے قرآن، سنیے قرآن، فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، دم میں کرتا ہوں، پھونک میں مارتا ہوں، اللہ کی اذن سے وہ پرندہ بن جاتا ہے۔ یہاں وہ غلط فہمی بھی دور ہو گئی جو لوگوں کے ذہنوں میں بزرگوں کے بارے میں، نبیوں کے بارے میں، ولیوں کے بارے میں پائی جاتی۔ اس آیت نے بتا دیا کہ دم کرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، مورتی بنا کر پھونک مارتے ہیں۔ فَيَقُونُ کا معنی ہے وہ پرندہ، وہ مورتی جو بنائی تھی پرندے کی، فَيَقُونُ تو وہ ہو جاتی ہے، وہ مورتی بن جاتی ہے، طیرن پرندہ، اور کیسے بنتا ہے؟ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کی اذن سے۔ اللہ کے بتائیے کوئی شک رہ جاتا ہے؟ کسی قسم کا کوئی شبہ، کوئی شک رہ جاتا ہے؟ دم حضرت عیسیٰ کرتے ہیں اور اللہ کی اذن سے، اللہ کے اذن سے وہ مٹی کی مورتی پرندہ بن جاتی ہے اور ہواؤں میں اڑنا شروع کر دیتی، وہ حقیقی معنوں میں پرندہ بن جاتا۔ عقل نہیں مانتی، عقل میں یہ بات آتی نہیں، ماننے میں یہ بات آتی نہیں، لیکن سورہ آل عمران اللہ کا قرآن گواہ ہے کہ ایسا ہوا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایسا کر کے دکھایا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے، ان کا اور اللہ کی قدرت ہے۔ یہ دو لفظ نہیں بھولنے آپ، کرامت ہو یا معجزہ، کسی قسم کی غلط فہمی اور شک نہیں رہے گا اگر توجہ سے سنا آپ نے۔ معجزہ یا کرامت، یہ قدرت خدا کی ہوتی ہے، یہ قدرت اللہ پاک کی قدرت ہوتی ہے، اور اس کی قدرت اگر نبی سے ظاہر ہو تو معجزہ کہتے ہیں، اور اس بے نیاز کی قدرت ولی سے ظاہر ہو تو کرامت کہتے ہیں۔ قدرت تو رب کی ہے نا، کبھی نبیوں سے ظاہر ہوتی ہے، کبھی کچھ سمجھ آئیے جی؟ قدرت رب کی ہوتی ہے، نبی سے ظاہر ہو تو معجزہ، ولی سے ظاہر ہو تو لو جی اگلی بات سنیں۔ ایک تو یہ کام، مٹی کی مورتی بناتے، دم کرتے، پھونک مارتے، وہ پرندہ بن جاتا۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، مادرزاد نابینا، جمادرو نابینا، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، مادرزاد نابینا اگر میرے پاس آئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وہ میری بارگاہ سے روشن آنکھیں لے کے جاتا ہے۔ وہ ابری الواحد متکلم کا صیغہ ہے، میں اس کی آنکھوں کو روشن کرتا ہوں۔ کیسے کرتا ہوں؟ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کی اذن سے۔ مادرزاد نابینا، اس کی آنکھیں روشن ہو جاتی۔ اس سے اگلا معجزہ بیان کیا گیا، وَالْأَبْرَسَ، برس یا ابرس کہتے ہیں کوڑ کی بیماری،
کسی آدمی کو اگر کوڑ پہ جائے، کوڑ کی بیماری لگ جائے، کوڑی، ایسے مریض کو کہتے ہیں کوڑی، اگر وہ کوڑ کی بیماری والا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لایا جاتا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دم کرتے تو اس کی کوڑ کی بیماری ختم ہو جاتی۔ جو کوڑ تھا اس کا وہ جاتا رہتا۔ 3 معجزات ہو گئے، مٹی کی مورتی پہ دم کرنا، پرندہ بننا، مادرزاد نابینا ہے آنکھیں دینا، اور تیسرا معجزہ کیا ہے؟ کوڑی کی مریض جو ہے اسے شفا یاب کرنا، تندرست اور صحت یاب ہو کے جاتا تھا۔ اور چوتھا معجزہ ذرا آپ کی توجہ زیادہ چاہتا ہے، جو عقل پہ انحصار کرتے ہیں اور عقل کے پیمانوں پہ نبیوں اور ولیوں کو پرکھتے ہیں، ان عقل کے اندھوں کو قرآن سمجھا رہا ہے، عقل کے اندھوں کو اور عقل کی تقلید کرنے والوں کو قرآن سمجھا رہا ہے۔ پیغمبر حضرت عیسیٰ کلمۃ اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں وَأُحْيِي الْمَوْتَى، واحد متکلم کا صیغہ ہے، میں زندہ کرتا ہوں۔ احیی کا معنی ہے میں زندہ کرتا ہوں۔ کس کو؟ احیی الموتى، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ 4 معجزات ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اگر مردہ لایا جاتا، آپ دم کرتے، توجہ فرماتے تو مردہ زندہ ہو جاتا۔ قرآن سورہ آل عمران۔ کتنے معجزات ہوئے؟ لو جی 5واں معجزہ غور سے سننے والے۔ جو احمق قسم کے لوگ گلیوں اور بازاروں میں، دکانوں پہ، دفتروں میں، کالجوں میں، اسکولوں میں، یونیورسٹیوں میں، کلاسوں میں پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ نبی کو تو دیوار کے پیچھے نہیں پتا ادھر کیا ہو رہا ہے، نبی کو تو غیب کا علم ہی نہیں ہوتا، حالانکہ لفظ نبی کا معنی ہی یہ ہے غیب کی خبریں بتانے والا۔ لفظ نبی کا معنی ہے غیب کی خبریں بتانے والا۔ اب یہ کتنے معجزات سنائے میں نے، اب 5واں معجزہ غور سے سنیے۔ اسی آیت میں، اسی ایک آیت کے اندر 5 معجزات پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بیان کیے۔ 5واں معجزہ ہے۔ ماشاءاللہ آپ جمعے کے لیے آئے ہیں تو ہر آدمی کوئی نہ کوئی ناشتہ واشتہ تو کر کے ہی آیا ہے، کچھ نہ کچھ کھا پی کے آئے ہیں نا، لیکن آپ کو نہیں پتا میں نے کیا ناشتہ کیا، مجھے نہیں پتا آپ نے کیا کیا، لیکن قرآن ہے میرے بھائی اور میرے بیٹے اور میرے بزرگ، میں درد دل سے اور بڑے اخلاص سے کہتا ہوں، جہنم کے کنارے سے اٹھنے والی آواز پہ توجہ دینے والوں، ذرا قرآن کی آواز پہ بھی توجہ دو۔ تم نے مرزے کی بات کو سنا ہے، جہلمی کی بات کو سنا ہے، ذرا قرآن کی بات بھی سن کے دیکھ۔ مجھے نہیں پتا آپ کیا کھا پی کے ہیں، نہیں پتا آپ کا، مجھے نہیں پتا اور آپ کو میرا نہیں پتا، لیکن پیغمبر کی شان سنیں۔ اور معجزہ کیا ہوتا ہے؟ معجزہ سمجھیے عقل میں نہیں آتا، عقل میں نہیں آتا کہ میں یہ گمان کروں کہ حاجی صاحب یہ ناشتہ کر کے آئیں، ملک صاحب یہ ناشتہ کر کے آئیں، خان صاحب یہ ناشتہ کر کے آئیں، لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا 5واں معجزہ وَأُنَبِّئُكُمْ، یہ کہتے ہیں غیب کی خبریں کوئی نہیں دے سکتا، صرف اللہ کے پاس ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وَأُنَبِّئُكُمْ، میں تمہیں غیب کی خبر دیتا ہوں۔ اُنَبِّئُكُمْ کا معنی ہے میں تمہیں غیب کی
انبئکم سے عربی میں خبریں جب ٹی وی پہ لگتی ہیں نا تو اردو میں خبریں لگیں تو لکھا ہوتا ہے خبریں، انگلش میں لکھا ہوتا ہے نیوز، اور عربی چینل آپ دیکھیں گے تو جب خبریں آتی ہیں تو لکھا ہوتا ہے الانباء، الانباء سے ہے نبیون۔ ٹی وی بھی خبر دیتا ہے، ریڈیو بھی خبر دیتا ہے، لیکن دونوں کا معنی خبر دینے والا، تو ٹی وی بھی خبر دے رہا ہے، اخبار بھی خبر دے رہا ہے، نبی بھی خبر دے رہا ہے، تو پھر فرق کیسے ہوگا؟ قرآن یہ بتاتا ہے نبی بیٹھا فرش پہ ہوتا ہے، خبریں عرش کی دیتا ہے۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا وَأُنَبِّئُكُم، میں تمہیں غیب کی خبر بتاتا ہوں۔ کون سی خبر؟ بِمَا تَأْكُلُونَ، جو کچھ تم گھروں سے کھا کے آئے ہو۔ اکل یاکل کا معنی ہے کھانا۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ، جو کچھ تم گھروں سے کھا کے آئے ہو وہ بھی تمہیں بتاتا ہوں۔ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، چھٹا معجزہ یہ ہے جو کچھ گھروں میں رکھ کے آتے ہو وہ بھی بتاؤں گا کہ آپ اپنے گھروں میں یہ رکھ کے آئے ہو۔ کتنے معجزے ہو گئے؟ نمونے کے لیے تو ایک ہی کافی نہیں ہوتا، نمونے کے لیے ایک ہی معجزہ کافی نہیں ہے۔ اور پھر قرآن میں یہ معجزات حضرت عیسیٰ کے وقت نہیں جمعے میں ہوتا، لیکن میں یہ بیان ضرور کرنا چاہتا ہوں تاکہ غلط فہمی نہ رہے۔ لو جی کبھی ایسا ہوا ہے کوئی آدمی آپ سے کہے کہ اس مسجد کے صدر صاحب نے زمین پر ڈنڈا مارا تو پانی نکل آیا، وہ مانے گا؟ کوئی پیر صاحب کے متعلق ہے کہ پیر صاحب نے سوٹی ماری سی تو پانی نکل آیا، بات ماننے میں اور عقل میں۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ ایسا ہوا، ایسا اور کس نے کر کے دکھایا؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام۔ سنیے اللہ کا قرآن، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، قرآن کی آیت۔ قوم آئی حضرت موسیٰ کے پاس، انہوں نے کہا دسو ان کیڑے پاسے جائیے، پانی نہیں لبدا، پانی نہیں لبدا، ساڑھا کچھ کرو۔ کیا حضرت موسیٰ نے یہ کہا کہ میں کی کرا نہیں لبدا تو میں پھر کی کرا؟ ان بے وقوفوں اور احمقوں کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا، صرف دریائے جہلم کے کنارے بیٹھ کے اپنی من مرضی کی باتوں کو قرآن کہنا، حدیث کہنا، یہ بہت بڑی بے وقوفی اور بہت بڑی حماقت ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ تم نے جہلم کی بات سنی ہے، ذرا قرآن کی بھی سن۔ قوم نے کہا سانو نہیں پتا، جتوں مرضی لے آ کے دیو پانی۔ اس کا یہ معنی ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، باب استفعال ہے اور یہ طلب ماخذ کے لیے آتا ہے۔ پانی چاہیے ہمیں نہیں پتا، لا کے دے جہاں سے۔ حضرت موسیٰ کلیم نے اپنے رب سے پتہ کیا کہا؟ رب العالمین، رب پانی منگ دن میں کی کران دا، میری قوم کی منگ دی، اے پانی منگ دی، مینوں آندی پانی لیا کے دے جتھوں لبدا، اب میں کی کراں؟ اللہ کریم نے پتہ کیا فرض، سنو قرآن میرے بیٹو، کاش تم نے قرآن سنا ہوتا، تم جمعہ پڑھنے آتے قرآن سیکھنے کے لیے تو آج تمہارا منظر کچھ اور ہوتا، تمہیں اور طرف قوم کی لگا دیا جن باتوں کی ضرورت تھی۔ سنو قرآن، بے نیاز رب کیا کروں، یہ پانی مانگتے ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا فَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، رب نے فرمایا یہ جو ہاتھ میں عصا پکڑا ہے نا، ڈنڈا چھوٹا، فَضْرِبْ، اسے مارو۔
اضرب کا معنی کیا ہے؟ مارو، ضرب لگانا. فاضرب بعصا کا، اپنا ڈنڈا جو ہاتھ میں پکڑا اسے مارو. یا لکنو مارا، فرمایا عصا فاضرب بعصا کالحجار، چٹان ہے، پتھر ہے، پہاڑی ہے، اس پہ ڈنڈا مارو، سوٹا مارو، عصا مارو. حضرت موسیٰ کلیم پریشان ہو گئے کہ ڈنڈا مارنے سے پانی کہاں سے آئے گا؟ کبھی ڈنڈا مارنے سے بھی پانی نکلا ہے، یہاں تو بور کرانا پڑتا ہے. اللہ کریم فرمایا ذرا ڈنڈے کی ضرب لگا کے تو دیکھ. اللہ کا حکم تھا، حضرت موسیٰ نے عصا جو پکڑا تھا ڈنڈا زور سے مارا، ایک کی سٹ ماری، زیادہ نہیں، ایک ہی ایسے کر کے مارا نا زور. سنو اب اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے. فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، 12 چشمے جاری ہو گئے. لو جی شاہ کوٹ والو، ایک چشمہ جاری ہو جاتا تو کافی نہیں تھا. زمزم بھی تو جاری ہوا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، وہ بھی معجزہ ہے. میں ادھر جانا نہیں چاہتا، بات لمبی ہو جائے. کدی اڈیاں رگڑے بھی پانی نکلے، تسی رگڑو اڈیاں پانی چھل کے برا حال کر لو، میں ویکھنا پانی نکلنا. پھر بے وقوفو، پیغمبر کی شان کو سمجھو، نبی کی شان کو سمجھو. پیغمبر کوئی معمولی نہیں، ذبیح اللہ ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کی رگڑ سے زمین سے پانی کا چشمہ جاری ہوا جس کا نام زمزم ہے. جس کا نام 61 وجی تے چشمے کنے جاری ہوئے. لو جی ایک ہی چشمہ کافی تھا، 12 چشمے کیوں جاری ہوئے؟ عقل نہیں مانتی. تو پھر ہر بندہ ڈنڈے پھڑ کے پہاڑی تٹو جے مارے ڈنڈے تے چشمے جاری کرے. بے وقوفو، یہی بات تو قرآن سمجھانا چاہتا ہے. جو کام تم نہ کر سکو نبی کر کے دکھائے تو معجزہ ہے، ولی کر کے دکھائے تو 12 چشمے اللہ کا قرآن ہے. بے نیاز رب نے اپنے محبوب مدینے والے محبوب کی ذات میں جمع فرما دیا. اب آئیے کرامت کی طرف. یہ قرآن سے معجزے کی حقیقت آج یہی موضوع ہے. نبی سے معجزہ ظاہر ہوتا ہے، ولی سے. جو کہتے ہیں بابے شیخ کو نہیں، ایسی نہیں مندے ولیاں فیلیاں پیراں فقیراں، آپ کے نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. جب تک اللہ کا قرآن موجود رہے گا ولیوں کی شانیں تلاوت میں پڑھی جاتی رہتی ہے. تیرے نہ ماننے سے کیا فرق ہے؟ ہم بلیو نہیں کرتے، تو بلیو نہ کر جہنم میں جا، تیرے بلیو نہ کرنا فرق چل ہے. انہوں نے شان کٹنی. اب کرامت کا ذرا سنو. کرامت ولی سے ظاہر ہوتی ہے. دربار لگا ہوا ہے، قرآن ہے اللہ کا. دربار لگا ہوا ہے، اللہ کا ایک پیغمبر ہے، بڑا جلیل القدر پیغمبر، نام ہے حضرت سلیمان. دربار اپنی چوبن پر ہے. ملکہ سبا، اس کا نام بلقیس تھا، عورت بادشاہ تھی. اس نے کہا میں نے سنا ہے کہ ایک بندہ سلیمان ہے اس کا نام، وہ نبی بھی ہے اور بادشاہ بھی ہے. نبی بھی ہے اور جیسے ایک ملک کا وزیر اعظم دوسرے ملک میں جاتا ہے، ایک ملک کا ڈیلیگیشن دوسرے کنٹری میں جاتا ہے تاکہ وہاں کا نظام حکومت دیکھے اور اصلاح کرے. اس نے کہا میں نے سنا ہے کہ سلیمان پیغمبر بھی ہے اور بادشاہ بھی ہے، میں اس کی بادشاہت تو دیکھوں.
اس کا نظام حکومت دیکھوں تاکہ میں اپنے ملک میں جو اچھی اچھی چیزیں ہیں اپنے ملک میں رائج کروں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے درباریوں سے فرمایا سبا کی ملکہ آ رہی ہے بلقیس میری ملاقات کے لیے۔ وہ مسلمان نہیں تھی۔ فرمایا کون ہے ایوکم، تم میں سے کون ہے؟ تمام درباریوں سے کھلے عام سب کو دعوت دی۔ ایوکم، وہ تواڈے وچوں کون ہے؟ یاتینی بعرشہا، جو ملکہ کے آنے سے پہلے پہلے اس کا تخت اٹھا کے لیا تاکہ وہ دیکھے کہ نبوت کی طاقت کتنی ہوتی ہے۔ بادشاہت کا بھی جائزہ لینے آ رہی ہے اور نبوت کا بھی۔ اس کا تخت چاہیے مجھے اس کے آنے سے پہلے پہلے۔ کون ہے جو تخت لے کے آئے گا؟ دربار میں سے ایک طاقتور جن کھڑا ہوا۔ سنیے اللہ کا قرآن، اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، سنیے قرآن۔ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک۔ ایک طاقتور جن، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت جنوں پہ بھی تھی اور انسانوں پہ بھی، ہواؤں پہ بھی تھی، پرندوں پہ بھی تھی۔ تو آپ نے فرمایا کون ہے جو لے کے آئے گا؟ قال عفریت من الجن، قرآن کی آیت، جن کھڑا ہوا، اور جن بھی بڑا طاقتور تھا۔ اس نے کہا انا آتی کبھی، میں لے کے آتا ہوں قبل ان تقوم من مقامک۔ آپ اپنی کرسی سے، کچہری کا وقت ختم ہوگا، کرسی سے کھڑے ہوں گے تو آپ کے کھڑے ہونے سے پہلے پہلے تخت میں لے کے آ جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا وہ تو آ گئی ہے بائی پاس پر، وہ تو آ گئی ہے بائی پاس پر، بالکل شہر میں داخل ہونے والی ہے، مجھے جلدی چاہیے، مجھے اس سے لو جی جن کی طاقت قرآن سے سنی ہے نا، اب ذرا اللہ کے ولی کی طاقت بھی قرآن سے سنی۔ جو کہتا ہے بابش ہے کوئی نہیں، تو کہتا ہے بابش ہے کوئی نہیں، قرآن کے اندر بابے بڑی شے نہیں، ایڈی بڑی شے وہ بابا جڑا کھڑا ہوا نا، بابے دا نام پتہ کی آصف، آصف او دے پیو دا نام سی برخیہ، بندہ سی انسان پر سلیمانی ولی سی۔ وہ کھڑا ہوا، قرآن اس کا تعارف کرا رہا ہے کہ یہ بندہ جو کھڑا ہوا ہے نا کون ہے؟ وہ پنجابی میں کہتے ہیں جن تے ٹھس ہو گیا نا، جن دی طاقت تے ختم ہو گئی وہ تے بہ گیا تھا۔ فرمایا تو یہ بڑی لیٹ ہے، میں نے جلدی چاہیے۔ اب قرآن کہتا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب، ایک انسان کھڑا ہوا جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا، ساری کتاب کا علم نہیں، کچھ علم تھا باز۔ کتاب کون سی تھی؟ زبور۔ کون سی کتاب؟ یہ حضرت داؤد پر اتری تھی زبور، لیکن حضرت سلیمان کی کتاب بھی زبور ہی تھی، ان کی کتاب بھی زبور تھی۔ ان کی امت کا ولی ہے، ولی اللہ ہے، سلیمانی ولی۔ کتاب کا کچھ علم تھا، اس نے کہا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ اس نے کہا پیغمبر سلامت رہیں، دیر کس بات کی، آپ پلک جھپکے تک سامنے پڑا ہوگا۔ اب قرآن سنے، قرآن میرا بیٹا، قرآن پڑھ، قرآن سن، قرآن سمجھ۔ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔
حضرت سلیمان علیہ السلام نے آنکھ جھپکی تو کیا ہوا؟ آنکھ جھپکی تو کیا ہوا؟ آؤ میں اور آپ قرآن سے پوچھتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے آنکھ جھپکی تو ہوا کیا؟ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ، آنکھ چمک کے دیکھیا کہ تخت سامنے پیا ہو. قال الذی عنده علم، وہ جدے کول کتاب دا تھوڑا جہا علم سی او دی طاقت ویکھ تے جدے سینے وچ سارا قرآن ہے او دی طاقت دا اندازہ کرو. اور یہ ولی ہے سلیمانی. محمدی ولی کا مقام کیا ہوگا؟ سلیمانی ولی کی اگر یہ طاقت ہے تو پھر غور کر میرے بیٹے، میرے بھائی، میرے بزرگ، پھر غور کر جو مصطفی ولی ہے، جو محمدی ولی ہے، اس کی شان کا اندازہ کون لگاتا ہے؟ قرآن ہے قرآن. نہ کسی نے جاتے دیکھا نہ آتے دیکھا، تخت لینے گیا بھی نہیں دیکھا، آتے ہوئے بھی غیر حاضر بھی نہیں دیکھا. اتھے کھلوتے ہیں لے اتھے کھلوتے ہیں تخت آ گیا. میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ، آنکھ جھپک کے دیکھا تو تخت سامنے پڑا ہوا. دوستو ایک ہے معجزہ، ایک ہے معجزے نبیوں سے ظاہر ہوتے ہیں، کرامتیں. چونکہ مہینہ غوث العظم کا ہے، میں نے ڈائریکٹ اور براہ راست غوث اعظم سے کی بات اب نہیں کی. کیوں؟ پہلے قرآن سے یہ تو سمجھے نا، پہلے قرآن سے یہ بات سمجھ لیں کہ نبی کیا ہوتا ہے، ولی کا مقام کیا ہے، معجزہ کیا ہے، کرامت کیا ہے. قرآن سے سمجھا ہے نا، پھر بیان کریں گے کہ قرآن و حدیث کے مطابق غوث اعظم کو اللہ نے کون کون سے کمالات ہیں جو اپنے پیارے محبوب کے بیٹے غوث اعظم کو اللہ کریم نے عطا فرمایا. یہ تو عام ولیوں کی شان ہے. غوث اعظم تو پوری امت کے اولیاء کے ولی. غوث العظم پیران پیر دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی. وآخر دعوانا